الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کتنے پیسوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور اسی طرح حاجی لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک خاتون کے پاس 2 تولے سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں، کیا اس پر قربانی واجب ہے اور کتنے پیسے ہوں تو قربانی واجب ہوتی ہے؟ اسی طرح اور بھی کئی حضرات نے قربانی کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ قربانی انسان پر کب واجب ہوتی ہے. تو دیکھیے گا، قربانی کا نصاب تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی نقدی یا اتنی مالیت کا مال تجارت یا ضرورت سے زائد اتنا سامان کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ پہلے 4 چیزوں پر واجب ہوتی ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ٹھیک ہے. اور قربانی کے ساتھ قربانی کی ایک 5ویں چیز بھی ہے کہ ضرورت سے زائد کسی کے پاس جو ہے نا وہ اتنا سامان ہو، یعنی صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہے، اس پر سال گزرنا بھی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے. اب دیکھیے گا کہ کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی اتنی مالیت کی نقدی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. اب اگر کوئی قربانی کر سکتا ہو تو پھر تو قربانی اس کے لیے کرنی چاہیے اگر وہ چاندی کے حساب سے صاحب نصاب، بہتر تو یہی ہے. البتہ اگر وہ اس کے لیے قربانی کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے حوالے سے تو وہ صاحب نصاب ہے لیکن قربانی کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو پھر اس کے لیے اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ وہ 7.5 تولے قیمت کا اعتبار کرے. جب تک 7.5 تولے یا اتنی 7.5 تولے قیمت کے برابر نقدی اس کے پاس نہیں آتی تو پھر اس کے لیے قربانی نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے. یہ ایک فتویٰ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں جو جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے جاری ہوا ہے، تو 3 سال پہلے میں نے لکھا تھا، تو وہ فتویٰ جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ دیکھیے گا ذرا، قربانی شریعت میں قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد اتنا دیگر سامان موجود ہو، بشرط یہ کہ یہ نصاب اس کی ضرورت اصلیہ اور اس کے ذمہ واجب الادا قرضوں سے زائد ہو. اگر قربانی کے دنوں میں کسی کے پاس مذکورہ اشیاء موجود ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے اگرچہ سال نہ گزرا ہو. آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 45,000 ہے. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. ابھی آج کل جو ہے ان دنوں میں جو ہے یعنی 25 جون 2021 کو تقریباً 80,000 کے لگ بھگ ہے. اور درمیانے سے بکری کی قیمت تقریباً 20,000 ہے، اب اس سے زیادہ ہے. اور درمیانے سے گھر کا ماہانہ خرچ بھی تقریباً 45,000. اکثر لوگوں کے پاس ماہانہ گھریلو اخراجات یا دیگر ضرورت کے لیے اتنی رقم موجود ہوتی ہے. اگر چاندی کے حساب سے قربانی کی وجوب کا قول اختیار کیا جائے تو اکثر حضرات مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ بعض اوقات فقراء کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد اتنی رقم کا گھریلو سامان موجود ہو، اگرچہ اس کے پاس نقدی بالکل نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی، جس کے لیے وہ قرض لے گا اور بعد میں قرض اتارنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. جبکہ زکوٰۃ کے معاملے میں سونے اور چاندی دونوں کا نصاب احادیث مبارکہ میں مصرح اور منصوص ہے، لیکن قربانی کے معاملے میں منصوص نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں قربانی کو مالی وسعت کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
سونے اور چاندی کے نصاب میں زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن اب بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں اگر کوئی شخص چاندی کے حساب سے صاحب نصاب ہے لیکن سونے کے حساب سے اس کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اگر وہ قربانی کر سکتا ہے تو قربانی کرنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر اسے قربانی کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو سونے کے نصاب کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ فتویٰ جو بندے نے 2-3 سال پہلے لکھا تھا، اس پر دستخط موجود ہے استاد محترم مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاد محترم مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور استاد محترم مفتی محمد عالمگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دستخط موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی چاندی کے حساب سے صاحب نصاب ہے، اگر قربانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قربانی کرے، ثواب حاصل کرے۔ البتہ اگر قربانی کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہوں، دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں سونے کے نصاب کو بھی اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ جب تک وہ سونے کے نصاب سے صاحب نصاب نہیں بنتا تو اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور